ایک سال بعد آتا ہے سالانہ اجتماع، ہم سب کے دلوں کو بھاتا ہے سالانہ اجتماع۔ تو وہ جنید جمشید نے بھی لاکھوں کے مجمع کو دیکھا اور اس کے دل پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، دل میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی، انقلاب آیا اور زندگی بدلی، کایا پلٹی۔ تو اس لیے اجتماع میں شرکت کا جب بھی موقع بنے کو سعادت سمجھ کے شرکت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اجتماع رائیونڈ زور شور سے جاری و ساری ہے، اور سالانہ اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ایک سال بعد آتا ہے سالانہ اجتماع، ہم سب کے دلوں کو بھاتا ہے سالانہ اجتماع۔ مخلوق مل رہی ہے یہ اللہ کے واسطے، اللہ سے ملاتا ہے یہ سالانہ اجتماع۔ بد نظری بھی نہ ہو، کوئی بد نظمی بھی نہ ہو، منظر بھی یہ دکھاتا ہے سالانہ اجتماع۔ اکرام، احترام، دیانت، دعا، سلام، سارے سبق پڑھاتا ہے سالانہ اجتماع۔ جامع شراب حب محمد پلاتا ہے، امت کا غم کھلاتا ہے سالانہ اجتماع۔ ماضی کے واقعات، مناظر و حشر کے یادیں بہت دلاتا ہے سالانہ اجتماع۔ سوئی ہوئی تھی قوم وہ بیدار ہو رہی، سوئی ہوئی تھی قوم وہ بیدار ہو رہی، سینے میں دل جگاتا ہے سالانہ اجتماع۔ چھاتی زمین کی چیر کے رکھتا ہے چار سو، اللہ اکبر، دنیا بھر سے کونے کونے سے مشرق مغرب سے لوگ آ رہے، چھاتی زمین کے چیر کے رکھتا ہے چار سو، دنیا جہاں میں چھاتا ہے سالانہ اجتماع۔ 125 ملکوں کے قریب لوگ تشریف لائے ہوئے ماشاءاللہ۔ بستر اٹھا کے تو بھی اسامہ روانہ ہو، تجھ کو بھی اب بلاتا ہے سالانہ اجتماع۔ لو جی ماشاءاللہ، جو آ گئے بہت بڑی بات، سعادت کی بات ہے۔ جو نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی آئندہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دل میں جو حسرت ہے اور آپ کے جو عذر ہے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ جو دل و جان سے حسرت کرنے والے اور جانے کی تڑپ دل میں رکھنے والے، اور اللہ پاک جانتے ہیں ان کی عذر کو بھی، اللہ پاک ان کے عذر کی وجہ سے ان کے نہ آنے کے باوجود جانے والوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرما دیں۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ جنید جمشید جیسے گانے بجانے والا، ناچنے کودنے والا، اس کا دوست جنید غنی اس کو بہلا پھسلا کے پیار محبت سے اجتماع پہ لے گیا۔ تو اجتماع میں لاکھوں لوگوں پر اس کی نظر پڑی، اور لاکھوں لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر اس کے دل پہ ایک عجیب اثر ہوا، ایک عجیب کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آتا ہے، اور صحابہ کرام کا اجتماع یاد آتا ہے، اور اس کو سوچ کر بندے کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور جیسے حج کے منظر میں تو لاکھوں روپے لگا کر ویزا اور ٹکٹ لے کر اور جہازوں میں اڑ کے جانا پڑتا ہے، تو یہ پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے۔ یہاں پر کتنے ملکوں کے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، تو جو پاکستانی لوگ ہیں تو وہ حج کا کچھ منظر، حج کا تو خیر وہ تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو حج تو ایک ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن یہاں پر بھی حج کے وہ کافی سارے مناظر دیکھنے کو، سننے کو، اور مجمع کی وجہ سے مشقت سہنے کو ملتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے وہ جو گانے بجانے والا، ناچنے کودنے والا، پورے حال میں بھرے لڑکے لڑکیوں کو نچانے والا، اللہ نے اس کو زندگی بدلی اور اس کو کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، کروڑوں لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ سارا ثواب ان لاکھوں لوگوں کو ملے گا جو اجتماع میں اس وقت کراچی میں تشریف لائے تھے اجتماع میں، اور کراچی اجتماع میں شرکت کی برکت سے ان سب کی ایک ایک قربانی، سب کی قربانیاں رنگ لائیں، اور سب کی قربانیوں کا اثر ایک ایک پر ہوا، جنید جمشید پر بھی ہوا۔ تو جنید جمشید کی ہدایت کا ثواب صرف جنید غنی کو نہیں ملا، بلکہ اس اجتماع میں آنے والے وہ لاکھوں لوگ جو قربانی سے آئے تھے سب کو ثواب ملا، اور لاکھوں لوگ جو آتے ہیں اللہ کے راہ میں، ان کے گھر والے بھی قربانی کرتے ہیں، ان کے پیارے بچے بھی قربانی کرتے ہیں، نیک بیویاں بھی قربانی کرتی ہیں۔ وہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے خامدوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں اور اللہ کی راہ میں ان کو روانہ کرتی ہیں، ان کا بستر تیار کرتی ہیں اور ان کی تیاریاں کرتی ہیں، کپڑے تیار کرتی ہیں، ان سب کو بھی اس کا ثواب ملا، جنید جمشید جیسے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا۔ ابھی ماشاءاللہ لاہور رائیونڈ کا اجتماع چل رہا، پھر اس کے بعد کراچی کا اجتماع ہے، سبی کا اجتماع ہے، پوری دنیا میں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو سب بھائی نیت کریں، جب بھی ہمارے قریب جو بھی اجتماع ہوا کرے گا میں ضرور شرکت کیا کریں گے، اور ایسے خیر کے مواقع کو غنیمت سمجھا کریں گے۔ آئندہ سال کون یہاں رہے اور کون چل بسے۔ حضرت مفتی حنیف عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ، تحفہ دولہا، تحفہ دلہن اور ان جیسی بے شمار کتابوں کے مصنف، عجیب اللہ والے، 2008 کے حج کے دوران مدینہ طیبہ مسجد نبی میں ان کو دیکھا، وہ بیٹھے اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے، بہت اللہ والے تھے، عظیم انسان تھے، جامع الصفات تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ نے قرآن میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت جیسے تھے، یعنی پورے ایک جماعت اور ایک امت جیسے ہوتی ہے ویسے ان کے اندر ایک شخصیت میں، ایک ہستی میں اتنی ساری صفات تھیں۔ تو حضرت مفتی حنیف عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ پاک نے ان کو بھی یعنی ایک مجموعۃ الصفات بنایا تھا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ پچھلے سال کراچی اجتماع میں جب جانا ہوا تو ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر جمعے کی نماز پڑھی، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد ان سے گپ شپ ہوئی، اور ان سے اپنی نکاح آسان تحریک کے موضوع پر بھی باتیں ہوئیں۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہماری ایک کتاب تھی، اس میں ہمیں کچھ ضرورت تھی، کچھ تحریروں کی، کچھ چیزوں کی، اس میں انہوں نے تعاون کیا۔ آج سے 15-17 سال پہلے اعلیٰ درجے کی بات ہوتی جو انہوں نے کی۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی تمام مساعی جمیلہ کو، ان کے خیر کے سارے سلسلوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، بارآور فرمائے، پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب سے درخواست ہے اجتماعوں میں شرکت کرتے
کرتے رہا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے سے کمنٹس کر کے، ری پوسٹ کر کے آپ ان اجتماعات کے ذریعے اور ان میں شرکت کرنے والے بے شمار لوگوں کے ذریعے اپنے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ فی الدارین.